السلام علیکم۔ آج میں تمام بھائیوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ذکر کروں گا۔ طہارت اور جسمانی صفائی۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ عام طور پر جسم، لباس اور ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے کو طہارت کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ عام طور پر جسم، لباس اور ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے کو طہارت کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ شرعی مفہوم۔ شریعت میں محض جسم و لباس کی صفائی طہارت نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مقرر کردہ اصولوں اور شریعت کے مطابق پاک اور صاف ہونے کا نام طہارت ہے۔ طہارت کے لغوی معنی ہے پاک ہونا۔ شرعی مفہوم۔ شریعت میں محض جسم اور لباس کی صفائی طہارت نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مقرر کردہ اصولوں اور شرائط کے مطابق پاک اور صاف ہونے کا نام طہارت ہے۔ قرآن و سنت میں صفائی اور پاکیزگی کے لیے طہارت اور تزکیہ کے الفاظ آئے ہیں۔ طہارت کے لفظ سے مراد ظاہری اور باطنی صفائی یعنی بدن اور روح کی صفائی۔ طہارت کے لفظ سے مراد ظاہری اور باطنی صفائی یعنی بدن اور روح کی صفائی ہے، جبکہ تزکیہ کا لفظ صرف باطنی صفائی کے تمام اصولوں اور ضابطے بتاتا ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اسلام نے طہارت اور تزکیہ کو بڑا مقام دیا ہے۔ طہارت کی اہمیت قرآن کریم نے ظاہری اور باطنی صفائی کو پسند کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے ظاہری اور باطنی صفائی کو پسند کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی صاف ستھرا رہنے والوں کے لیے پسندگی کا اظہار کیا ہے، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ مدثر میں بھی فرمان الہی ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ باطنی صفائی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ انبیاء کے بعث کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ظاہری اور باطنی صفائی کے اہتمام کرنے کی اہمیت اور طریقہ بتائیں۔ طہارت کی اہمیت حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت و پاکیزگی کی بے نظیر مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود ظاہری اور باطنی صفائی کا اہتمام کرنے بلکہ اس بات کی تعلیم اپنی امت کو بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو طہارت کی انتہائی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، طہارت اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد نفاست اور پاکیزگی پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدن کے ہر حصے کی صفائی کا خیال رکھتے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا انبیاء کی سنت ہے۔
روحانی طہارت اور جسمانی طہارت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں خلوص نیت، پابندی عبادت اور ادائے حقوق کی تعلیم دی، وہاں وضو اور غسل کے مسائل، لباس اور مکان کی صفائی کی تلقین کی ہے۔ اسی طرح دل میں پاکیزہ جذبہ رکھنے اور ذہن میں اچھی سوچ رکھنا روحانی طہارت کہلاتا ہے۔ انسان جب روحانی اور جسمانی صفائی کا اہتمام کرتا ہے، اس کی عبادت سنور جاتی ہے اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ کا قرب اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جو صفائی کا اہتمام کرے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ظاہری اور باطنی صفائی کا خوب اہتمام کریں تاکہ اللہ کے محبوب بن سکے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صفائی کا خوب اہتمام کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکیں۔ دوبارہ آپ کو ایک دفعہ بتاتا ہوں، طہارت کے لغوی معنی ہے پاک ہونے کی۔ عام طور پر جسم، لباس اور ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے کو طہارت کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ شریعت میں محض جسم و لباس کی صفائی طہارت نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مقرر کردہ اصولوں اور شریعت کے مطابق پاک اور صاف ہونے کا نام طہارت ہے۔ طہارت کے معنی ہے کہ طہارت کے لغوی معنی ہے پاک ہونے کے، یعنی کہ عام طور پر جسم، لباس، ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے طہارت کہتے ہیں۔ اور طہارت کی اہمیت قرآن کریم نے ظاہری اور باطنی صفائی کرنے والوں کو پسند کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ارشاد آیا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرا رہنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو طہارت بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔